بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، رمضان المبارک کے مہینے کی آمد ہے، اور یہ وہ عظیم الشان مہینہ ہے کہ جس کی آمد کے ساتھ ہی بہت سے لوگ یہ سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ نماز تراویح جو رمضان المبارک کی راتوں میں ادا کی جاتی ہے، باجماعت اس کی پابندی کے ساتھ ادائیگی کہاں سے ثابت ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باجماعت نماز تراویح ادا فرمائی؟ اور دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ نماز تراویح کی رکعتیں کتنی ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 8 رکعت نماز تراویح ہے، بعض کہتے ہیں کہ 20 رکعت نماز تراویح ہے۔ تو اس میں درست کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے؟ تو اس حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان المبارک کی ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے اور نماز تراویح ادا فرمائی۔ صحابہ کرام نے بھی آپ کے ساتھ باجماعت نماز تراویح کی ادائیگی کا اہتمام کیا۔ دوسری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر مسجد میں نماز تراویح کی ادائیگی کے لیے تشریف لے گئے تو صحابہ کرام کی تعداد پہلے دن کی نسبت زیادہ دیکھی۔ تیسری یا چوتھی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز تراویح کے لیے مسجد میں تشریف نہیں لے گئے۔ پھر اگلے دن صبح صحابہ کرام کو جمع کر کے فرمایا کہ میں نے نماز تراویح کے حوالے سے تمہارا شوق دیکھ لیا، اور میں اس لیے گزشتہ رات نماز تراویح کی ادائیگی کے لیے مسجد میں نہیں آیا کہ مجھے اس بات کا ڈر لاحق ہو گیا کہ کہیں رمضان کے مہینے میں یہ نماز تمہارے اوپر فرض نہ کر دی جائے۔ تو میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طرز عمل اور اس فرمان عالی شان کے سامنے آنے کے بعد ایک اور بات ذہن نشین رکھنی چاہیے، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خلفائے راشدین کے عمل اور ان کے طور طریقوں کو اپنانے کا تاکیدی حکم ہمیں ارشاد فرمایا ہے۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے جو خلفائے راشدین ہیں ان کی سنت کو لازم پکڑو۔ میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 یا 3 دن نماز تراویح باجماعت ادا فرمائی، اور اس کے بعد نماز تراویح باجماعت ادا کرنے کے لیے مسجد میں تشریف نہ لانے کی وجہ بھی بیان فرما دی کہ اس وجہ سے نہیں آیا کہ کہیں یہ نماز تمہارے اوپر فرض نہ کر دی جائے۔ اب میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، تو ہم جانتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے زمانہ خلافت میں داخلی اور خارجی فتنوں کا بہت شدت کے ساتھ سامنا رہا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان فتنوں کی سرکوبی میں ہی لگے رہے، اور پھر آپ کی مدت خلافت جو ہے وہ بھی انتہائی قلیل ہے۔ اس لیے اس اہم سنت پر عمل کرنے کی نوبت اور موقع صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہیں آیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنیا سے جانے کے بعد منصب خلافت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عظیم عمل اور اس مبارک سنت کو باقاعدہ طور پہ مساجد میں باجماعت نماز کی شکل میں رائج فرمایا۔ بڑے بڑے صحابہ کرام، جلیل القدر صحابہ کرام موجود تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مساجد میں باجماعت نماز تراویح کا اہتمام کروایا، اور پھر رکعتوں کی بات کریں تو 20 رکعت نماز تراویح کا اہتمام فرمایا۔ اب اس عمل پر، یعنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل پر اور نماز تراویح کے اس انداز سے اہتمام کروانے پر صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی انکار نہیں کیا، کسی نے اعتراض نہیں کیا، بلکہ تمام صحابہ کرام نے اس مبارک عمل کو پسند کیا اور اس پر
عمل درآمد کو اپنے لیے باعث فخر جانا۔ تو صحابہ اکرام کا یہ عمل، اور بالخصوص سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، بے شمار کمالات کے مالک ہیں، اور وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اور فرمایا کہ حق عمر کی زبان پر بولتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی کتنی ہی ایسی آیات ہیں کہ جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین پر بات کہی، اسی بات کو اللہ نے قرآن بنا کر نازل کر دیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں۔ اور اسی طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان جلیل القدر صحابہ اکرام میں شامل ہیں کہ جن کو عشرہ مبشرہ بھی کہا جاتا ہے۔ ایسے 10 صحابہ اکرام جن کے نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ یہ جنتی ہیں۔ ان 10 خوش قسمت صحابہ اکرام میں ایک بہت بڑا نام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو اتنے فضائل اور کمالات رکھنے والی شخصیت، اور وہ شخصیت جو خلفائے راشدین میں دوسرے نمبر پر ہیں، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ میرے خلفائے راشدین کی سنت کو بھی لازم پکڑو۔ تو وہ خلیفہ راشد جنہوں نے اس عظیم اور مبارک سنت کو جاری کیا اور اہتمام کروایا، باجماعت نماز تراویح کا اور 20 رکعت نماز تراویح کا اہتمام کروایا صحابہ اکرام کی موجودگی میں، اور کسی بھی صحابی نے اس پر اعتراض نہیں کیا، اس کا انکار نہیں کیا، اور اس پر کسی قسم کا کوئی اشکال پیش نہیں کیا کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے اور دیے ہوئے دین اور شریعت میں اضافہ ہے، یا اس طرح کی کوئی بات کسی صحابی کی طرف سے نہیں آئی۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ تمام صحابہ اکرام شریعت اسلامیہ کے معاملے میں کس قدر غیرت مند تھے کہ شریعت کے معاملے میں کسی قسم کی اونچ نیچ کو برداشت کرنا یا اونچ نیچ دیکھ کر اس پر خاموش ہو جانا، یہ صحابہ اکرام کی طرف سے ممکن ہی نہیں۔ اور ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ شریعت میں، دین محمدی میں کسی نے اضافہ کیا ہو یا کسی نے کمی کی ہو اور صحابہ اکرام خاموشی سے بیٹھے رہے ہوں۔ لیکن یہ ایسا مبارک عمل ہے کہ اس پر کسی صحابی کی طرف سے کوئی نکیر نہیں آئی، کوئی اعتراض نہیں آیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز تراویح کا جو باجماعت اہتمام کروایا اور 20 رکعت نماز تراویح کا اہتمام کروایا، یہ عین سنت نبوی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات خلفائے راشدین کی سنت کو، ان کے عمل کو اپنی سنت قرار دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز تراویح کا باجماعت اہتمام کروایا اور 20 رکعت نماز تراویح پڑھنے کا صحابہ اکرام کو حکم دیا، اور اس پر کسی صحابی نے انکار نہیں کیا، اعتراض نہیں کیا۔ تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ نماز تراویح سنت مؤکدہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رکعتوں کی جو بات ہے وہ بھی واضح ہو گئی کہ نماز تراویح کل 20 رکعت ہیں۔ تو میرے دوستو، اس حوالے سے رمضان المبارک کے مہینے میں بہت سے شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں کہ نماز تراویح کا کوئی ثبوت نہیں ہے، نماز تراویح کی رکعتوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو اس طرح کے پروپیگنڈے سے اپنے آپ کو بھی بچائیں اور دوسروں کو بھی بچانے کی فکر کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔